بس عزیزوں بات ختم ہو گئی۔ 3 رجب المرجب سن 254 ہجری معتز نے امام کو زہر دیا۔ امام زہر کی شدت سے تڑپتے رہے۔ امام علی نقی علیہ السلام ہی کا زمانہ وہ ہے کہ جب ہاتھ پیر کاٹے جاتے تھے زائران امام حسین کے۔ جب متوکل نے یہ چاہا کہ قبر حسین کو شہید کرے، اور امام نے اس وقت زیارت جامع کبیرہ تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ اس وقت اللہ کی جانب سے تم پر یہ ذمہ داری نہیں فرض کی گئی کہ تم متوکل کے سامنے براہ راست آ جاؤ، لیکن ہم تمہیں ایک ایسی زیارت تعلیم فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے دل میں قبر حسین ہے۔ گویا امام علیہ السلام نے اس انداز سے اظہار فرمایا کہ جو اہل بیت کی قبور، اگرچہ کہ وہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، اگر انہیں کوئی شکستہ کر لے، لیکن بہرحال قبر حسین پھر آباد ہوگی، اس پہ زائرین آئیں گے، لیکن اگر تمہارے دل میں جو قبر حسین ہے، یعنی وہ محبت حسین، اس میں کوئی کمی آ گئی تو پھر نجات نہیں ہو سکے گی۔ لہٰذا تم اس طرف متوجہ ہو کر زیارت جامع کبیرہ پڑھو اور کہو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی و خزان العلم و منتہى العلم و سعادت الکرم و عناصر الابرار و داعی اخیار۔ سبحان اللہ، یہ امام کے کلمات ہیں، اس کا ایک عجیب روحانیت ہے اس میں، سنیے گا۔ امام علیہ السلام ہی کا زمانہ تھا کہ جب ایک خاص ٹیکس عائد کیا گیا کہ جسے زیارت حسین پر جانا ہے اسے حکومت کے پاس یہ ٹیکس دینا پڑے گا اپنی زندگیوں میں سے نکال کے۔ تو عورتیں فاقے کرتی تھیں۔ آج کی طرح معاملہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے تو ماشاءاللہ آپ کو دے کر بھی چلے گئے، نہیں، عورتیں فاقے کرتی تھیں۔ اور جب سپاہی پوچھتے تھے کہ تم تو بڑی غریب عورت ہو، تمہارے پاس یہ ساری مالیات کہاں سے آئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سارا سال ایک وقت کا کھانا کھایا اور باقی فاقے کیے ہیں تاکہ میں کچھ رقم جمع کر سکوں اور قبر حسین کی زیارت کر سکوں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب 2 لوگوں کو مار دیا جاتا تھا، 2 لوگ آتے تھے، ایک کو مار دیا جاتا تھا، ایک کو جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ کہا جاتا جس کو زیارت پہ جانا ہے کسی کو اپنے ساتھ لے کر آئے کہ اس کو مار دیا جائے گا، پھر دوسرا آگے جائے گا۔ اور جسے قتل کیا جا رہا ہوتا تھا وہ دوسرے سے کہتا تھا کہ جب حسین کی خدمت میں پہنچنا تو مولا سے کہنا کہ مولا آپ کا بھی ایک چاہنے والا تھا کہ جو آپ کی خدمت میں پہنچنا چاہتا تھا، لیکن شہادت اس وقت نصیب میں ہے، تو مولا کو جا کر میرا بھی سلام پہنچانا۔ عجب، امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ بڑے مصائب کا زمانہ ہے۔ تو سوچئے گا جب محبوں کو اتنی تکلیف ہوتی تھی تو خود جو حسین کا خون ہے امام علی نقی، ان کے دل پر کیا نہیں گزرتی ہوگی۔ جب مولا کو زہر دیا گیا تو ایک اور بہت سے نقوی سادات یہاں موجود ہیں اور بہت سے زائران امام حسین علیہ السلام مجھے نظر آ رہے ہیں۔ امام پہنچ گئے اپنی جدہ کی خدمت میں 3 رجب المرجب سن 254 ہجری کو۔ مجھے اتنا کہنے دیں، زہرا کی آل کو کہاں کہاں زہر دے کر مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ کبھی بغداد کے پل پر موسی کاظم کا لاشا پھینک دیا گیا، کبھی مدینہ میں حسن مجتبیٰ کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گرے، کبھی غریب طوس امام رضا کو غربت میں زہر دیا گیا، اور کبھی امام علی نقی کو سامرہ میں زہر دغا دے کر شہید کر دیا گیا۔ اور یہی وہ زمانہ تھا کہ جب کتنے سید زادے دیواروں میں چنوا دیے گئے۔ سید زادوں کے خون سے شہروں بغداد اور سامرہ کی دیواروں کا گارا بنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے سارے مصائب تھے۔ عزیزوں، 2 جملے مجھے کہنے اور میں بات ختم کروں گا، پھر تھوڑی سی ماتمداری ہو، پھر نماز مغرب انشاءاللہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آیا متوکل نے امام کی توہین کرنا چاہی تو اس نے امام کو جہاں نظر بند تھے وہاں سے باہر بلایا اور خود اپنی سواری سے اترا نہیں، کہا چلو میرے ساتھ دربار۔ وہ اپنی سواری پر رہا اور دوڑاتا رہا اپنے گھوڑے کو، اور امام سے کہا میرے ساتھ ساتھ دوڑتے رہو۔ اس وقت امام نے فرمایا کیا میں ناقہ صالح سے بھی کم ہوں اے رب العالمین؟ جب امام کی زبان پر یہ جملہ آ جائے نا، کسی بھی امام کی زبان پر، کیا ناقہ صالح سے بھی میری حیثیت کم ہے؟ سمجھو مصائب کی معراج ہے یہاں پر۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا تھا ناقہ صالح کی اونٹنی کو مارنے والے سے بدتر علی ابن ابی طالب کو ضربت مارے گا۔ اور ایک موقع وہ ہے کہ جب حسین کے ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا تھا، اس نے فرمایا کہ اے پروردگار کیا میرا بیٹا صالح کی اونٹنی سے بھی کم تھا؟ امام علی نقی علیہ السلام متوکل کے ساتھ دوڑ رہے تھے، لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا آپ کی بہنیں تو آپ کے ساتھ رہیں۔ سلام اس غریب عوام سید سجاد پر کہ جس کی بہنوں کا سر کھلا ہوا تھا،
پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توق تھا، امام ناقے کی مہار کو پکڑ کر چلتے جاتے۔ آخری جملہ یہ بھی کہوں گا کہ امام حسن عسکری یتیم ہو گئے، آج ان کو یتیمی کا پرسہ پیش کرنا ہے، آپ پرسہ پیش کیجئے گا، لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں 22 برس کے سن میں امام حسن عسکری یتیم ہوئے، تو میں کہوں گا کہ اے مولا یتیمی کی خاک تو سر پر آئی ہے، لیکن آپ نے کندھا بھی دیا ہے۔ جب جعفر قذاب نے آگے بڑھ کر نماز پڑھانا چاہیے، آپ نے پیچھے نہیں، وہ امام حسن عسکری کا واقعہ، لیکن آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھائی، آپ نے غسل و کفن کا بھی اہتمام کیا ہے۔ مولا یہی سن تھا کہ جب عابد نے اپنے باپ کے لاشے کو دیکھا تھا تو مجھے کہنے دیں کہ لا جاؤں کا جاؤں یا ابا عبداللہ، جیسے حسین پر دن تھا ویسے کوئی دن نہیں تھا، اس لیے کہ ہر امام شہادت سے اس دنیا سے گئے ہیں، لیکن بیٹے کو کم از کم کندھا دینے دیں۔ سجاد نے دیکھا باپ کا پامال لاشا سامنے ہے، سجاد شہر چھوڑ کر جا رہے تھے، جسم کانپ رہا تھا، زینب نے چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو زمین کربلا پر عزیزوں یہ آسانی سے اتنا جملہ نہ سنیں، جس بی بی کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوں وہ منہ کے بل زمین پر گری تاکہ سجاد کی روح جسم میں رہ سکے، اس لیے کہ سجاد باپ کے لاشے کو دیکھ کر کہتے تھے وہ بھی اماں انہوں نے اپنے لاشے تو دفنا دیے، میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن ہے، کیا یہ میرے باپ کو مسلمان بھی نہیں سمجھ، کیا یہ حسین کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے کہ کوئی آ کر حسین